نہایت قابل احترام اساتذہ کرام، علماء کرام، میرے بہنوں، ماؤں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے درمیان اس تقریب کا حصہ بننے میں۔ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے بہت خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا اور ننے بنے بچوں نے جس طرح سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا باقی بھی شہباز کے لائق بھی ہیں اور انعام کے۔ اور آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے جو ہمارے چیف منسٹر جناب خالد خورشید صاحب جو انتہائی ایک اہم دوست شخصیت ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ اور ہماری خوش نصیبی ہے ایسے ٹیم لیڈر کا ہونا ہمارے ساتھ، ایک ایسے کپتان کا ہونا ہمارے ساتھ کہ جس کو علم سے محبت، جس کو اس علاقے سے محبت، جس کو اس علاقے کی مجبوریوں کا احساس، جس کو اس علاقے کی ہر مصیبت سے، ہر مصیبت کا علم اور اس مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک پرعزم شخصیت، ایک پرعزم نام جس کا نام خالد خورشید۔ ہم ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں جس حساب سے، جس انیشیٹو کو شروع دن سے انہوں نے گلگت بلتستان میں تعلیم کے اوپر خصوصی جو توجہ دی، خصوصاً جو گورنمنٹ سکولز، گورنمنٹ کالجز اور گورنمنٹ اداروں کے اندر بہتری کی طرف جو رجحان تھا، جو کاوشیں کی، جو کوششیں کی، وہ قابل تعریف ہے۔ اس کی پوری کیبنٹ ان کا ساتھ ہے اور ہر کوئی، یہ نہیں کہ گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں لوگ اس کوششوں کو سراہتے ہیں۔ یہ انیشیٹو انہوں نے خود پرسنلی پچھلے سال ہم سے شیئر کیا، کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پر گاڑیاں میسر کرنا گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں، کیونکہ ہم بہت ہی محدود وسائل کے اندر گلگت بلتستان میں اپنے خدمات سر انجام کریں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم ہر اس دور دراز علاقوں کے اندر ہر اسکول، ہر کالج کو جو ہے بسیں یا گاڑیاں میسر کر نہیں سکتے، اور ان کو اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہمارے مجبوریاں ہر کوئی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا اسکولوں تک آنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اپنے ایک ایسی چیز متعارف کیا جائے کہ بچے آسانی سے اسکول تک بھی آئیں اور گاڑیوں کی جو سہولت ہے کرائے کی مد میں ان کو ہم منتھلی، ہر مہینے میں ہر بچے کے لیے ہر 1000 روپے سال کے 9 مہینے یعنی کہ 3 مہینوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے بہنوں کے لیے 1200 روپے کا اعلان بھی کیا اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو آج پورا پاکستان اس انیشیٹو پہ ان کو شاباش بھی دے رہے ہیں اور یہ قابل فخر ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ انیشیٹو کو کسی چیف منسٹر نے لانچ کیا۔ اس پر صرف یہ نہیں بلکہ آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکولوں کے اندر بہترین جدید طور طریقے کے نالج کے لیے، علم کے لیے کمپیوٹر لیبس، ہمارے پاس لیبارٹریز کی کمی کی وجہ سے ان کی اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے جو کہ انہوں نے ذکر کی یہاں پر، اور ہر سکول کے اندر، ہر ہائی سکولز کے اندر انشاءاللہ ایک اچھی لائبریری جدید دور کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہر ہائی سکولز کے اندر ایک بہترین لائبریری کا بھی انتخاب کریں۔ یہاں پہ اسکولوں کے اندر کلاس روم کی
کی کمی ہے، وہاں پہ پری فیڈ کلاسز کا بھی انشاءاللہ ابھی ہم جلد ہی اعلان کرنے والے ہیں، جہاں پہ جو انفراسٹرکچر کی کمی ہے، بہت سارے مختلف ہمارے نالہ جات میں دور دراز علاقوں میں اسکولوں کے کمروں کا بھی ایشو ہے۔ اس پہ بھی کافی کریٹیسائز ہوا کہ ہم نے جب پرائمری اسکولوں کے اندر کھانے پینے کی جب بات کی، ان کو نیوٹریشنس کی کمی کے حوالے سے، ان کو جو خوراک کی کمی کے حوالے سے، جب ایک ہم نے گلگت بلتستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہم ہر اسکول کے اندر ان کو کھانے پینے کا انتظام کریں گے، تاکہ ہمارے جو کمزوریاں ہیں بچوں کے، جو صبح ناشتہ کیے بغیر گھروں سے نکلتے ہیں، یا وہ گھر جہاں پہ بہت مشکل سے ایسے گھر بھی موجود ہیں گلگت بلتستان میں جو 3 وقت کے کھانے پینے کا بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم اقدام تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے بچوں کی نظروں پہ کافی اثر پڑ رہا ہے، ان کے دماغ پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو جب تک اچھے کھاتے پیتے گرانے بچے نہیں ہوں گے، وہ اچھی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے سکتے۔ تو جسمانی غذائیت کا احساس تھا، یہاں پہ کافی ایک سروے بھی ہوئی، اس سروے میں بھی یہی کہا کہ ہم 40% کی جو ہمارے لیے ایشو تھا، ایک چیلنج تھا، اس کو دور کرنے کے لیے ابھی انشاءاللہ جلد ہی اس ان کو بھی ابھی شروع کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اسکول میں جدید دور کے ضروریات زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کمپیوٹر لیبس، بہترین لیبارٹریز اور ایجوکیشن تعلیم سے ریلیٹڈ جتنے بھی سہولیات چاہیے، ہم کوشش کریں کہ گورنمنٹ اسکولوں میں وہ سارے سہولیات ہمارے بچوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بیٹوں کو ملیں۔ یہ ہمارا اس حکومت کا عزم بھی ہے، اور انشاءاللہ اس عزم کو ہم پورا بھی کریں گے۔ اور میرے بھائی نے جو چیز مجھے مبسوط کروایا، کیونکہ میں ٹورزم کے ساتھ ساتھ اسپورٹس، کلچر، آرکیولوجی، میوزیم اور یوتھ افیئر کی منسٹری بھی میرے پاس ہیں، تو آپ کے واقعی میں شیلا ویلی کے جو میں نے کافی سنا ہوا ہے اس حوالے سے، میں خود بھی انشاءاللہ اس دفعہ اس ویلی کا وزٹ بھی کروں گا جلد ہی۔ اور یہاں پر جو آپ نے بتایا کہ جو ہمارے تاج کے نام سے بہت ہی ہر علاقے میں ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ ہمارے خواتین کے ذریعے جو ہمارے کھانوں کے اور مختلف جو پروڈکٹ ہیں، اس کے علاوہ بال سے جو جانوروں کی اوننگ اور اسپننگ کے ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں UNDP، BCDF اور ایک اور NGO ہے ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، ورلڈ بینک کا، وہ میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ ان کا نام لیتے ہیں پھر وہ بینڈ ہو جاتے ہیں کچھ علاقوں کے اندر۔ تو ہم 3 ادارے ایسے ہیں جو مل کر ہمارے ثقافت کو آگے بڑھانے کے لیے، ہمارے جو قدیمی طور طریقے ہیں جو ہمارے باپ اجداد یا رہتے تھے، جس انداز میں پہنتے تھے کپڑے، اسی کو ہم دوبارہ سے متعارف کرنے کے لیے اس پر کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں ایک یونٹ جلد از جلد سروے کے اندر انشاءاللہ انٹروڈیوس کروں گا۔ مسجد کی آپ نے بات کی، 750 سال پرانی، یہ انتہائی خوشحال اور خوشی کی بات ہے کہ ایسے مسجدوں کا ہونا ہمارے یہاں۔ تو میں اپنی ٹیم کو جلد سروے کے لیے بھیجوں گا آپ کے پاس، انشاءاللہ آپ ان کا نمبر دیں گے۔ اس اسکول کو ہم آرکیولوجی سائٹ سے اس مسجد کو انشاءاللہ ریسٹور بھی کریں گے، اور اس کو ہم سوشل میڈیا پہ یا اپنے ڈپارٹمنٹ اس پہ فنڈنگ کر کے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اور شیلا کے لیے جو آپ نے بات بتائی، بالکل میرے لیے انتہائی ضروری بھی ہے۔ شیلا میں جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کی، اس پہ وزیر سلیم صاحب ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھے منسٹر ہیں، آپ کی خوش نصیبی اس قوم کو ایسے بہت ایماندار سیدھے سادے لوگوں کا نمائندہ ملنا، ایسے لوگوں کا پرعزم، جس میں ہمارے پورے کیبنٹ بھی فخر کرتے ہیں اور ہمیں بھی فخر ہے ایسے منسٹرز کا ہمارے ساتھ ہونا۔ ہم سب اس وقت گلگت بلتستان کے جتنے بھی منسٹرز ہیں، ان کا ایک ہی عزم ہے کہ ہم اپنے علاقے کی ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمارا فوکس اس وقت ہمارے علاقے کی ترقی، ہمارے علاقے کی بہترین سہولیات دینا، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو یا ہیلتھ سے ہو، خصوصاً ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے، ان کے لیے تعلیم، ان کے لیے ہیلتھ، ان کے وومن امپاورمنٹ پہ ہم کافی فوکس کریں۔ اور اس روڈ کے حوالے سے میں سلیم صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ خود اپنے ایڈیٹنگ میں اگر نہیں کر پاتے تو میرے پاس ٹورزم میں بھی کچھ فنڈنگ ہے، کچھ روڈس کے اوپر اس کی بہتری اور اس کی امپرومنٹ کے لیے
میں خود وزٹ کروں گا پہلے اس ایریا کا، پھر اس حساب سے ہم انشاءاللہ کنٹریبیوشن میری ضرور. میں بھی آپ کے اس علاقے کا آپ سمجھے نمائندہ ہوں. ہم سارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو میرے لیے اردو یا کرت یا صرف ایک الگ چیز نہیں ہے. جب بھی آپ کے کوئی گاؤں کا یا کوئی بھی ایشو آتا ہے، یہ خاطر ہمیشہ سے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے. کوئی بھی گاؤں کا کوئی مسئلہ ہو یا ایجوکیشن کا ہو یا ہیلتھ کا. ابھی میں نے ایک چیز میں نے خود محسوس کی یہاں پہ ایک ہائی سیکنڈری کے لیے، وہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھوں گا، راجہ عالم صاحب خود بھی سارے جناز اور بہت علم دوست انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی اس مجبوری کو ہم ڈسکس کریں گے. ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے دی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو. یا زمین کا بھی اس کا بھی کوئی حل نکلے گا انشاءاللہ. جس ہمارے گرلز ہائی سیکنڈری کا ہے، اگر وہاں نہیں نکلتے ہیں تو پھر بوائز کا جو آپ نے پہلے جو پلان بلڈنگ کا بتایا اس کا میں خود ذاتی طور پر ایک میٹنگ ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ اور ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کروں گا. ہائی سیکنڈری آپ ریزرو کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ یہ بھائی آپ کے ساتھ اور کام کریں گے. آخر میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹیم موجود ہے جو اس دور میں صرف اور صرف اپنے گلگت بلتستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. میں خود بذات خود انسانیت کے رشتہ سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے. مذہب سے بھی بڑھ کر ایک رشتہ ہے جو ہم سب کے بیچ میں وہ انسانیت کا. میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کرتا ہے. اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. زبان، مذہب، علاقہ پرستی، یہ ساری چیزیں ہم نے بلا دی. ہم سارے چیزیں چھوڑ کر صرف اور صرف گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے، اس عوام کی بہتری کے لیے، جہاں پہ بھی گلگت بلتستان میں ہماری ضرورت ہوگی ہم لبے کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. اور آج کی اس خوبصورت تقریب کو آپ کی وساطت سے میں جناب چیف منسٹر خالد خورشید کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہترین 2-3 انیشیٹیوز کے کام شروع کیے ہیں. اللہ ان کو مزید اس طرح کے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب مل کر اس گلگت بلتستان گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. یہ پارٹیاں، یہ سیاست، یہ الیکشنز آنے جانے والی چیز ہے. جو حکومت وقت ہوتا ہے اس سے آپ کام لیں. جو بھی ممبر ہوتا ہے چاہے وہ جیتے ہوئے جنہوں نے ووٹ دی ہے وہ صرف نہیں اس کا حق پورے علاقے کی عوام سے ہوتا ہے. میں نے صرف اپنے ووٹر کو ہی نہیں بلکہ میں نے پورے علاقے کو، پورے گلگت بلتستان کو دیکھنا. یہ ہم سب کا ہے. تو آج آپ کا کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو انشاءاللہ وزیر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، میں وزیر صاحب کے ساتھ ہوں، تو ہم ہر وقت آپ کے ساتھ کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انتہائی قابل احترام ہمارے گلگت بلتستان کی ایک معناز شخصیت جو ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں. میں خود بھی ان کا بڑا سنتا ہوں. افضال صاحب سے میں ایک گزارش بھی کروں گا چھوٹی سی، اور آئندہ اس طرح کی میٹنگ رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انہی آواز میں ہم گلگت بلتستان میں ہمارے گلگت بلتستان میں ایک بہترین میٹنگ رکھتا ہوں. میں خود اپنی فائنینشیل سپورٹ کے انہی کی آواز میں آپ کو مبارک کرواؤں گا. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں 2 لفظ اپنے عقیدت کے یہاں پہ ہمیں نوازیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے مستفید. بہت شکریہ. بات شکریہ راجہ صاحب. آپ نے مجھے ایک بار تھوڑا بہت تکلیف دی ہے لیکن رات بھر میں جگہ ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ایک نعت کا میں 2 بار نافذ ہوں. استاد میں اس کا سب سے زیادہ فین ہوں وہ ہے استاد سید زبیب صاحب، زبیب مسعود. اس کا ایک کلام کا میں بند پیش کر رہا ہوں. یہ دل
ہیرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل ہارے، ہیرا ہو جیسے، گنبد خضر ہے یوں تازہ بتازہ، ہر آن ہو گنبد خضر ہے یوں تازہ بتازہ، ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل ہارے، ہیرا ہو جیسے۔ ایک خوبصورت شعر ہے پیش کر رہا ہوں۔ دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، ہو بے ساختہ آیا ہے قرار، چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے، چند گھڑیاں تیری قربات میں رہا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل ہارے، ہیرا ہو جیسے۔